الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. بے حد و حساب لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا، جن کا لقب رحمت للعالمین ہے. یہ ہم سب کے لیے آئیڈیا اور نمونہ بن کر آئے، جو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم راہ راست پر لگے ہوئے ہیں. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چند نوجوانوں، معصوم بچوں اور میری پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، آج کا جو ٹاپک، جو عنوان ہے، اس موضوع پر بات ہوگی. جمعہ میں جو خطبہ آپ کے سامنے میں جو دیا جائے گا وہ ہے علم کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے:
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی پہچان بتلایا ہے، ایمان والوں کی پہچان بتلایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جن کو علم سے نوازا گیا، علم دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز کا خبر رکھنے والا ہے جو انسان کرتا ہے۔ کچھ بھی کریں گے ہم، جو چیز سوچیں گے، جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو دلوں کے اندر مخفی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اسی کو فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جسے علم سے نوازا گیا، رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ رحیم، وہ کریم، وہ داد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر علماء کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ فاطر آیت نمبر غالباً 6 کے اندر فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی بندہ ڈرتا ہے، وہی علماء ڈرتا ہے جن کے پاس علم ہے، قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہے، قرآن کی معرفت، حدیث کی معرفت کو پہچاننے والا ہے، وہی شخص علم سے، وہی شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سنت تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ انتہائی عدم بلا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رب سبحانہ و تعالیٰ توحید بیان کرتے ہوئے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ انداز علماء کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو علماء کا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا، بہت ہی مقام کو اونچا رکھا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے، فائز المرام والے شخص وہ ہیں، عزت والے شخص وہ ہیں، اونچے مقام والے وہ ہیں، عزت یافتے والے وہ ہیں جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی کہ قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا داری میں ہم پیسہ بہت زیادہ کما لیں گے، دنیا داری میں ہمیں عزت ملے گی، لیکن قرآن اور حدیث کو جاننے کے لیے، قرآن اور حدیث کو پہچاننے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام، محدثین اعظام اس پر لگے ہوئے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، مفکر اور مفسر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، اے میرے رب، دنیا کے ہر وہ اسباب مجھے مل جائے، کائنات میں جتنے چیزیں ہیں
سب مجھے حاصل ہو جائے تاکہ میں دنیا کے اندر اسے خیرات کروں، صدقہ کروں، لٹاؤں، دوں، اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ کہیں اس سے بڑھ کر بات غور کیجیے گا، اے میرے رب مجھے دنیا کی تمام اسباب مہیا ہو جائے، تمام چیزیں مجھے مل جائے اور میں دنیا کے اندر اسے صرف کروں، کائنات میں اسے میں لٹاؤں، ہدیہ دوں، خیرات کروں، زکات دوں۔ اس سے کہیں بہتر، اس سے کہیں بڑھیا، اس سے کہیں اچھا اگر قرآن اور حدیث کے باب میں سے ایک باب کو میں سیکھ لوں اور اسے لوگوں کو سکھاؤں تو یہ میرے لیے آخرت کا سنورنا اچھا زیادہ ہوگا۔ یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، جو بہت بڑے محدث ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ انہیں کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے سفیان، تو جس مقام پہ جا رہا ہے، جس علم کی غرض و غایت کے لیے تم جا رہے ہو، تم جا کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کو بہترین انداز سے سیکھنا، سیکھنے کے بعد دنیا کے لوگوں کو سکھانا، عوام الناس میں اس کو پھیلانا۔ یہی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، آپ بہت بڑے مفسر ہیں، آپ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم معاش کے فکر میں نہ رہنا، میں چرخہ کاٹ کر تیری زندگی کو پوری کروں گی، پر تو علم کو حاصل کرنا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں فخر سے یہ کہتی کہ ہمارا بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہے، ہمارا بیٹا فلاں مقام میں پڑھتا ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو وقف نہیں کرتا۔ اس دین کو بچانے کے لیے کوئی اور نہیں آئیں گے بلکہ ہم کو بچانا ہے، اس دین پر عمل ہم کو کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ جس طرح سے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے حکم کو مانیں گے اور نبی کے حکم کو چھوڑ دیں گے، نبی کے حکم کو مانیں گے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، تم علم کو طلب کرو، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک۔ علم بوڑھا نہیں ہوتا، علم کمزور نہیں ہوتا، انسان کمزور ہو جاتے ہیں، انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، پر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ علم کو سیکھو، علم کو اپنے طرف مائل کرو۔ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء سے بڑھ کر کوئی اور عزت و شرف والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ علماء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ كَمَا الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ سورۃ الرعد آیت نمبر 19۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص سے جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی شخص قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگی میں بدل ڈالے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر سورہ منافقون کے آخری 3 آیتوں میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کے واسطے تم ہلاکت میں مت ڈالو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، اللہ کے نصیحت کو چھوڑ کر، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اس طرح سے اگر کوئی لوگ کرتے ہیں وہی شخص خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی کو فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو ہاں میری یاد سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دوں گا، اور ہم اس سے بروز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، دنیا میں میری بینائی بحال تھی، روشنی میرے اندر موجود تھی، میں دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھتا تھا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جس طرح سے تو نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میں تجھے بھی بھلا دیتا ہوں۔ تو کوئی بھی آدمی اگر اللہ کی یاد سے روگردانی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جواب ملے گا اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یوفقه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، صحیح البخاری کتاب فرض الخمس۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، دین کا صحیح علم اسے دیتا ہے۔ جس کسی بندے کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی بوجھ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں علم کو تقسیم کرنے والا اور اللہ ہی علم میں اضافہ فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسے کتنا علم دے گا، کسے کتنی روزی ملے گی، کسے کہاں موت آئے گی، کسے کیا ہونے والا ہے، یہ سب ساری چیزوں کا بھید اللہ کو معلوم ہے، کسی اور شخص کو نہیں معلوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ چاندی اور سونے کی کانوں کی طرح کان ہیں، یعنی کہ جو شخص اسلام میں بہتر تھے وہ اب بھی بہتر ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کے اندر فقاہت موجود ہو، علم موجود ہو، ان کے اندر اچھائیاں موجود ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مال و دولت اسباب سے نوازا، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ 2 انسانوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک وہ آدمی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دولت اسباب
اسباب سے نوازا ہے، مہیا کیا ہوا ہے، اور وہ بندہ اپنی مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے جس مقام پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے آدمیوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں، ایسے آدمیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی داناور انسان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور آدمی کو بھی چاہیے کہ ایسے مقام پر خرچ کرے جہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب جن کے پاس مال ہے آپ اس کو پھر مال دے نہیں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا اسباب بنایا ہے، جہاں پہ لوگ خرچ کو لینے کے لیے تڑپتے ہیں، ایسے مقام پر آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، حدیث کو اپنے طرف مائل کرتا ہے، اور حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق، آیتوں کے مطابق، فہم کے مطابق، عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق وہ دین میں فیصلہ کرتا ہے، دین میں عدل کرتا ہے، تو ایسے شخصوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشک کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں، حدیث کا کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ ہر آیت، ہر الفاظ، ہر سورت کا میننگ، ہر سورت کا فہم جاننے والے کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں، لیکن علم کی طلب، علم کی خواہش دلوں کے اندر اس طرح سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی مقام پر اگر کوئی عالم موجود ہے اور مجھے وہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے دماغ میں نہیں ہے، میرے دل و دماغ کے اندر بے وسط نہیں ہے، اگر وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس کوئی ذخیرہ ہوتا، اونٹ ہوتے، گدھے ہوتے یا خچر ہوتے یا گھوڑے ہوتے، تو وہاں تک میں جاتا اس عالم کے پاس اور وہاں جا کر اس علم کو لے کر آتا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی طرف، علم کی غرض و غایت۔ آج ہم اور آپ علم سیکھ کو دور پیچھے پڑے ہوئے، ذہن کے اندر کبھی آتا نہیں کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہو، ابھی 10 منٹ وقت ہے، 15 منٹ وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے کے لیے ابھی 30 منٹ باقی ہے، قرآن کو اٹھائیں، جھاڑیں، جھٹکیں، ان میں سے ایک دو آیت کی تلاوت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہہ دو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور تم اپنے عفت کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں جسے اللہ کو نہیں معلوم۔ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے رب کو معلوم، کل کیا ہونے والا ہے رب کو معلوم، آسمان سے بارش کب ہوگی رب کو معلوم، سورج کب نکلیں گے رب کو معلوم، ستارے کب آئیں گے رب کو، ساری چیزوں کا بھید جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو آپ، بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچا دو آپ، اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی الفاظ کیوں نہ ہو، اگر ایک آیت سے کسی انسان کی زندگی سنور جاتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی آخرت کی زندگی سنور جائے، بشرطے کہ قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہو، قرآن اور حدیث کا پڑھنے والا۔ دنیا کی تعلیم دنیا کی حد تک، دینی تعلیم آخرت تک آپ کو کام آئے گی،
6 سال 10 سال کی گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. 6 سال اور 10 سال اگر کوئی بندہ، کوئی معصوم بچہ دین کے علم کو حاصل کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو اپنے طرف مائل کرتا ہے، اس کی گارنٹی، فیوچر کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. صرف 6 سال اور 10 سال کا عرصہ رہتا. لیکن آپ کالج کے اندر 16 سال پڑھ لیجئے، 20 سال پڑھ لیجئے، وہاں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہاں کے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ، وہ آپ کو فیوچر کی گارنٹی نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ آپ کو نوکری دے سکتا. تو دنیا کی تعلیم دنیا کے حد تک، آخرت کی تعلیم آخرت میں آپ کو کام آئے گی. اگر کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو دین کا تعلیم دیتا ہے تو اس بچے کے والدین کو دنیا کے اندر بھلائیاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی بھلائی والی بات ہوتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انه سمع ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد اطاع اللہ الى آخرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت نہیں کی اس نے میری بھی اطاعت نہیں کی. اس لیے فرماتے ہیں کہ بے علم جو شمع باید گدا کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. علم کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکے. اطلب العلم من المہدی الی اللحد، جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی، اس کے بعد اسی کے جو سن حدیث آئی ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسینی. اگر آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو گھر بار کو چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے تو وطن کو چھوڑ دو، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑے تو اپنے شہر کو چھوڑ دو، ہندوستان کو چھوڑنا پڑے تو ہندوستان کو چھوڑ دو. لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، ولو کان بالصین، یہاں تک کہ آپ کو چین کا بھی سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بشرطے کہ دین کا علم ہو، قرآن اور حدیث کی تعلیم والی بات ہو. دنیا کی بات نہیں آئی ہے، دنیا کی علم دنیا میں ہی ہے، آخرت کے علم آخرت میں آپ کو کام آئے. آخری بات بول کر میں اپنی بات کو لے بیٹھتا ہوں. آپ معصوم بچے کو دیکھتے ہوں گے یا کالج کرنے والے بچے کو دیکھتے ہوں گے کہ دنیا کے بکس بیگ میں ڈال کر پیچھے لٹکا لیتا ہے، اور ایک مدرسے میں جانے والے بچے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے جاتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرنے جاتا ہے، ریحت اور قرآن سینے کے اندر محفوظ کے ساتھ اسے بچا لیتے. وجہ یہی ہے کہ آپ کو قبر میں ساتھ آئے گی، حشر کے اندر بھی ساتھ آئے گی، اور آخرت میں آپ کو پوری طرح سے بچائے گی. لیکن دنیا کا علم دنیا کا حد تک، یعنی کہ وہ علم آپ کو پیچھے رہنے والا ہے. تو علم کے تعلق سے بہت سارے باتیں تھیں، حدیث کی باتیں تھیں، قرآن کی باتیں تھیں. رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو صحیح علم قرآن اور حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.